السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد، والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسحره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على أئمة المعصومين، خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ برادران ایمانی، ناظرین محترم، تمام حضرات کی خدمت میں بابرکت سلام عرض ہے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے قرآن کی تلاوتیں، ہمارے سارے نیک اعمال بہتر سے بہتر قبول ہوں۔ زمانے کے امام کے برکتوں کے صدقے میں، ان کے سائے میں، ان کے تمام عنایتوں کے سائے میں خداوند عالم ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو قرآن مجید کے حوالے سے جاری تھی، ماہ رمضان کے کیا کیا فائدے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں ماہ رمضان میں قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید ہماری زندگی کی کتاب ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں تنہا کبھی نہیں چھوڑا اگر ہم نے اس کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ رہیں گے تو قرآن بھی ہمارے ساتھ رہے گا۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ انسان اس کے بارے میں شکوہ نہیں کر سکتا کہ ہم نے تو اس کو اپنایا لیکن اس نے ہمیں چھوڑ دیا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ذرہ برابر اگر تھوڑا سا بھی انسان قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑ لے گا تو قرآن مجید اس سے مکمل جوڑا رہے گا۔ تھوڑی سی کوشش بھی انسان کے لیے کام آتی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کو ورنہ قرآن مجید شکوہ کرے گا، شکایت کرے گا۔ قرآن مجید خدا کی بارگاہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن خداوند عالم سے شکایت کریں گی۔ امام کے کلمات یہ ہیں کہ ثلاثۃ یشکون علی اللہ عز وجل، تین چیزیں خداوند عالم کی بارگاہ میں شکایت کریں گی۔ کون سی چیز ہے؟ مسجد خراب لا یصلی فی، ایک ایسی مسجد جس میں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہو، خالی پڑی ہے۔ وہ مسجد جس میں نماز نہ پڑھا جائے وہ مسجد قیامت میں خداوند عالم سے شکایت کرے گی کہ ہمارے اطراف میں رہنے والے، ہمارے اتنے قریب میں رہنے والے، لیکن ہماری مسجد ہمیں تنہا چھوڑ دیا تھا، ہم کو خالی چھوڑ دیا تھا، کوئی بھی ہمیں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ لا یصلی فی اہلہ، جو مسجد والے تھے وہ اس میں نماز آ کے نہیں پڑھتے تھے، مسجد خالی پڑی ہوئی تھی۔ دوسری چیز وعالم بین جہال، عالم جو جاہلوں کے درمیان، عالم موجود ہے لیکن مسائل نہیں پوچھتے۔ یہ ایک عجیب مسئلہ ہے۔ دنیا والوں کا مزاج کچھ ایسا ہے، ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم نے دنیا کی باتوں کو اتنا مان لیا ہے کہ اگر ہمیں دوا کی ضرورت ہے تو ہم کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے سے اچھا ایکسپرٹ ڈاکٹر مل جائے، بہت ماہر ہو، جو بہت اعلیٰ پیمانے پر ہو۔ جب ہمارا گفتگو آتی ہے کہ بھائی آپ نے کس سے آپریشن کروایا، ارے بہت اونچا ڈاکٹر تھا، بہت بڑا ڈاکٹر تھا، پرائم منسٹر کا اس نے علاج کیا تھا، پریزیڈنٹ کا وہ ڈاکٹر ہے۔
یعنی سب سے بہترین ڈاکٹر ہمیں چاہیے۔ انجینئر کی بات آئے تو بہترین انجینئر ہمیں چاہیے۔ جب بھی ہمیں کسی فن کی بات آتی ہے تو ہم اس فن کے ماہر کو، سب سے بڑے کو لے آتے ہیں اور اپنے کام کو کرواتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ جب دین کی بات آتی ہے تو دین کے لیے پھر ہم جس کے پاس چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک کہ اب تو یہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ جو دین میں جو دینی عالم کی شکل اختیار کرتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں، یعنی جن کی شکل بھی دین کی نہیں، کچھ نہیں ہے، 2 حدیثیں 4 حدیثیں جنہوں نے سنا دیا ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عالم فریاد کرے گا قیامت کے دن، خدا کیا کہ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، کوئی مجھ سے دینی مسائل نہیں معلوم کرتا تھا، کوئی مجھ سے مسئلے نہیں پوچھتا تھا، کوئی میرے قریب نہیں آتا تھا۔ اس طریقے سے فریاد کی جائے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے، خداوند عالم یہ اس وقت جس طریقے سے ہو سکے گا جواب دے گا، نہ مسجد کو بغیر جواب کے رکھا جائے گا، نہ اس عالم کو بغیر جواب کے رکھا جائے گا۔ اور تیسری چیز جو ہمارا موضوع ہے کہ قیامت، قرآن ہماری زندگی کی کتاب ہے، ہمیں اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اسے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ وہ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ مصحف معلق قد وقع علیہ غبار لا یقرأ فیہ، اور وہ قرآن مجید جو کہ رکھا ہوا ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر گرد و غبار پڑ رہا ہے، لا یقرأ فیہ، اس سے تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ خدا کے لیے جو لوگ تلاوت کرتے ہیں یہ مت سوچیں موبائل سے تلاوت نہ کیجیے، نہ جانے کیا کیا خیالات آتے رہتے ہیں موبائل میں، کوئی میسج آیا، اس پر نوٹیفیکیشن آ گیا، آپ نے فوراً دیکھنا شروع کر دیا، قرآن چھوڑ دیا۔ نہیں، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں خدا کے لیے قرآن مجید اٹھائیں، خدا کے لیے قرآن مجید اٹھائیے اور قرآن مجید میں دیکھ کے پڑھیے۔ قرآن مجید آپ کی آنکھوں کے لیے بہت باعث بابرکت ہے، لہذا قرآن شکایت کرے گا، جبکہ قرآن ہماری زندگی کی کتاب ہے، قرآن ہمیں ہر طرح سے زندگی بخش رہا ہے، لیکن ہم قرآن سے دور ہیں۔ خدا نہ کرے کہ جس وقت یہ مسجد یا یہ عالم یا یہ قرآن شکایت کرے اس وقت ہم کو اٹھایا جائے کہ تم بھی تو انہی میں سے ہو کہ نہ مسجد جاتے تھے، یا کہا جائے کہ تم بھی تو اسی میں سے ہو کہ جو عالم کے پاس نہیں جاتے تھے، تم بھی تو اسی میں سے ہو کہ قرآن تمہارے گھر میں بھی رکھا ہوا تھا، جہیز میں جو ملا تھا تو ویسے ہی سجا ہوا رکھا ہوا، خوبصورتی میں خوب سجا سجا کے رکھا قرآن، لیکن پڑھنے کی جب بات آئی تو قرآن نہیں پڑھا۔ ایسا نہ ہو کہ جب شکایت کرے قرآن مجید تو ہم کو اٹھا کے کھڑا کیا جائے کہ تم بھی اسی میں سے ہو، ورنہ ہمارا کیا ہوگا؟ یقیناً قرآن کو دیکھ کے، میں نے عرض کیا موبائل میں نہ دیکھیے بلکہ خود قرآن مجید کو اٹھائیے اور قرآن مجید میں دیکھ دیکھ کے پڑھیے۔ قرآن مجید کی جو آیتیں آپ کو یاد ہیں، جو سورے آپ کو یاد ہیں، آپ حافظ قرآن بھی اگر ہیں تو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھیے، بغیر دیکھے نہ پڑھیے۔ یہ گفتگو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہوں، نہیں، ہماری کیا اوقات وسعت ہے۔ ہم آپ کے سامنے وہ روایت درج کر رہے ہیں کہ جس کو اسحاق ابن عمار نے روایت کیا ہے ہمارے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اسحاق ابن عمار کہتے ہیں جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، ہم آپ پر قربان ہو جائیں، کیوں؟ انی احفظ القرآن علی ظہر قلبی، میں دل سے قرآن مجید کو یاد کرتا ہوں، حفظ کرتا ہوں۔ قرآن کا حفظ کرنا بہت اچھا ہے، قرآن کی آیات کو حفظ کرے انسان کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اب قرآن کو میں حفظ کرتا ہوں۔ اگلا سوال یہ کہا ہے فَقْرَؤُوهُ عَلَى ظَهْرِ قَلْبِ افضل او انظر فی المصحف، میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں جو میں نے حفظ کر لیا ہے، جو میرے دل میں ہے، کیا میں حفظ کیے ہوئے حافظے سے قرآن مجید کو پڑھوں؟ قرآن مجید کو جو حفظ کیا ہے میں نے اس حافظے سے قرآن مجید کو پڑھوں، یا نہیں قرآن مجید میں نہ پڑھوں بلکہ انظر فی المصحف، کیا میں قرآن مجید کو دیکھوں اپنے حفظ سے، جو دل میں میرے موجود ہے، جو حفظ کر لیا ہے، ذہن میں موجود ہے، اس سے قرآن کو پڑھوں، او انظر فی المصحف، یا قرآن مجید کو دیکھوں، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھوں؟ قال، تو اسحاق ابن عمار کہتے ہیں فقال علیہ السلام، امام نے فرمایا لی
بل اقراہ وانظر فی المصحف، بلکہ تم قرآن کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو اور اس کو مصحف میں دیکھو، یعنی قرآن مجید کو اپنے سامنے کھول کر رکھو اور قرآن مجید کو کھول کر دیکھ کر پڑھو، اس طریقے سے پڑھائی کرو۔ کون فرما رہا ہے؟ یہ خود امام فرما رہے ہیں، معتبر صحابی سے فرما رہے ہیں، ہوا افضل، یہ برتر ہے، یہ بہتر ہے۔ سوال یہ کیا تھا بہتر کیا ہے، قرآن کو اپنے حافظے سے پڑھوں جو میں نے یاد کر لیا ہے، یا قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھوں؟ امام نے جواب دیا کہ نہیں، افضل یہ ہے کہ قرآن مجید میں نگاہ کرو، آنکھوں کو قرآن مجید میں لگاؤ، دیکھو اور پھر کرو، پھر پڑھو، قرآن کو دیکھ کر پڑھو، یہ افضل ہے۔ اما علمتا، کیا تمہیں نہیں معلوم، امام فرما رہے ہیں دیکھنے والوں سننے والوں، کیا آپ کو نہیں معلوم، اما علمتا، امام پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم، ان النظر فی المصحف عبادت، بے شک قرآن مجید میں دیکھنا عبادت ہے۔ انسان قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، قرآن کو دیکھ رہا ہے، صرف قرآن پہ نگاہیں ڈال رہا ہے، تو قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے، بہترین عبادت ہے انسان قرآن مجید کو دیکھے، قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ لہذا توجہ فرمائیں، غافل نہ ہوں ہم اس چیز سے۔ قرآن ہماری زندگی کی کتاب ہے، اسے زندگی میں لے آئیں، قرآن مجید کو دیکھیں، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھیں، یہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا عبادت ہے۔ اور یہی نہیں، آنکھوں کا نور اس سے بڑھتا ہے، قرآن مجید کو دیکھنے سے ہم عبادت تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ آنکھوں کا نور بھی بڑھتا ہے۔ اگر ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں تو ہم اپنی آنکھوں کے لیے خود انتظام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایت بھی ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ راوی نے نقل فرمایا کہ من قرأ فی المصحف، جو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھتا ہے، جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، متع ببصرہ، تو وہ اپنی آنکھوں کو بہت کچھ دیتا ہے، یعنی اس کی آنکھوں کو نور ملتا ہے، آنکھوں کو طاقت ملتی ہے، پونجی ملتی ہے، آنکھوں کی پونجی ہے قرآن کو دیکھ کر پڑھنا۔ من قرأ، جس نے بھی قرآن کو پڑھا، متع ببصرہ، اور کیا ہوتا ہے قرآن کو دیکھ کے پڑھنے سے؟ وَخُفِّفَ عَنْ وَالِدَيْهِ وَلَوْ كَانَ كَافِرَيْنِ، اللہ اکبر، والدین زندہ ہیں تو خدمت کیجئے، اور اگر اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، وہ اس حیات باقی کی طرف چلے گئے اس دنیا فانی سے، تو افسوس نہ کیجئے، قرآن مجید پڑھیے، تغلف نہ کیجئے، سوچئے نہیں کہ وہ تو ایسے تھے، وہ تو انہوں نے نماز نہیں پڑھا، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ آپ کس لیے ہیں؟ آپ کو انہوں نے پیدا کر دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے قرآن کو پڑھیں۔ ہمارے والدین، کیوں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نیت نہیں کیا کہ ہم اپنے والدین کو بخشیں گے، اپنے بزرگوں کو بخشیں گے، بلکہ صرف ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، دیکھ کر پڑھنا عبادت ہے۔ خداوند عالم دو فائدے دے رہا ہے، بالکل علنی، بالکل کھلا ہوا دو فائدہ۔ ایک تو متع ببصرہ ہی، امام فرما رہے ہیں کہ آنکھیں تمہاری مضبوط ہوں گی، اور دوسرے تمہارے والدین کے عذاب میں، تمہارے والدین کے گناہوں میں کمی ہوگی۔ خفف عن والدین، جو بھی قرآن پڑھے گا اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف اور کمی ہوگی۔ ولو کانا کافرین، اگرچہ یہ دونوں والدین کافر ہی کیوں نہ رہے ہوں، کافر ماں باپ کو بھی انسان قرآن کی تلاوت کے ذریعے بخشوا سکتا ہے۔ تعجب نہ کیجیے اگر ہمارے ملک میں کچھ ایسے آپ کو مل جائیں جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، شرک و بت پرستی کو چھوڑ کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہو کے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر انہوں نے اپنے قرآن کی تلاوتوں کے ذریعے اتنی کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کہ خداوند عالم خود اس کو بھی فائدہ پہنچائے گا اور اس کے والدین کو بھی بخش دے گا۔ خفف عن والدین، اس کے والدین کے تمام۔ لہذا انسان اپنی زندگی میں قرآن مجید کو لے آئے، یہ زندگی کی کتاب ہے، یہ مرنے کے بعد کی کتاب نہیں ہے۔ سورہ یاسین پڑھ دیا جائے کہ دم آسانی سے نکل جائے۔ کتنے قرآن بخش دیے گئے، بڑے فخر سے مجلسوں میں اعلان کروایا جاتا ہے، مولانا فاتحہ پڑھوا دیجئے اور ساتھ میں یہی بتوا دیے کہ مثلا
10 قرآن پڑھے گئے ہیں اور 400 مثلا 40 سورہ یاسین پڑھی گئی ہے، اور سب قرآن جو آج پڑھا گیا سب کا ثواب محروم کرے، کیا اعلان کرنے کی ضرورت ہے؟ جس نے سورہ یاسین پڑھا پڑھ کے بخشتا گیا، خداوند عالم ممبر سے اعلان ہوگا تبھی پہنچے گی، نہیں یہ ثواب تو خود بخود پہنچ رہا ہے۔ کتنا زیادہ ہم دکھاوے اور ریاکاری میں ڈوب گئے ہیں کہ ہم ان باتوں کی فکری میں نہیں رہتے کہ دکھاوے اور ریاکاری سے عمل کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، کم نہیں بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پڑھیں ہم، قرآن زندگی کی کتاب ہے، اس کو صرف مرنے کی کتاب نہ بنائیں، اس کو صرف جہیز میں دینے کی کتاب نہ بنائیں، قرآن ہماری زندگی کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ سب سے بڑھ کے انسان پریشان رہتا ہے کہ نہ جانے شیطان کب بہکا دے، شیطان کب دوسرے راستے پر لگا لے جائے۔ غور فرمائیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس شیء اشد علی الشیطان من القراءة فی المصحف ونظرا والمصحف فی البیت یطرد الشیطان۔ شیطان کو اس سے زیادہ کوئی چیز سخت نہیں گزرتی، شیطان کے لیے سب سے زیادہ شدید اور سب سے زیادہ اگر کوئی مصیبت کی چیز ہے تو انسان کا قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن کو دیکھ کر جب انسان پڑھتا ہے تو شیطان کو بہت برا لگتا ہے۔ زندگی کی کتاب ہے، زندگی میں فائدہ اٹھائیے قرآن سے۔ جتنا زیادہ انسان قرآن کو دیکھ کر پڑھتا ہے اتنا زیادہ شیطان اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، شیطان اس سے بھاگتا ہے۔ والمصحف فی البیت، اور اگر قرآن گھر میں ہے تو یطرد الشیطان، قرآن مجید کی برکت یہ ہوتی ہے کہ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ ہمارے گھر میں تو قرآن رکھتا ہے، شیطان آئے گا نہیں، پڑھیں یا نہ پڑھیں، نہیں ایسا نہیں ہے، ورنہ جن پریس میں اور جن کتاب خانوں کے گوداموں میں اور جن کتاب فروشیوں پہ قرآن مجید بیچا جاتا ہے، بکتا ہے، تو جہاں قرآن موجود رہتا ہے وہاں تو بہت زیادہ، لیکن وہیں پر جہاں پر ایک طرف قرآن رکھا رہتا ہے دوسری طرف نہ جانے کیسی کیسی چیزیں رکھی رہتی ہیں۔ نہیں، قرآن پڑھیں اور قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ گھر میں رکھیں۔ قرآن جو پڑھا جاتا ہے وہ گھر میں رہتا ہے، اس قرآن سے انسان کو زندگی ملتی ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے ایسے انسانوں سے کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھ کے گھر میں رکھتے ہیں۔ قرآن یہ یعنی واقعاً بہت سخت ہے، یہ صرف روایتوں کی گفتگو نہیں ہے، یہ حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ ہم اس پہ یقین کریں، باور کریں، ہمیں واقعاً فائدہ پہنچے گا، ہم اس سے گھبرائیں نہیں، ہم اس کو تجربہ کریں، قرآن کو گھر میں پڑھیں اور قرآن کو گھر میں رکھیں، دیکھیں کتنی برکتیں آتی ہیں اور کتنی انسان اس سے نجات حاصل کرتا ہے، اس سے دوری حاصل کرتا ہے کہ انسان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمیں عربی لہجہ نہیں آتا، ہمیں عربی تلاوت نہیں آتی، ہمیں قراءت تجوید نہیں آتی، ہم قرآن کیسے پڑھیں؟ ہمیں صحیح پڑھنا نہیں آتا، لہذا بہتر یہ کہ پڑھیں ہی نہ، قرآن کو غلط تو نہیں پڑھ سکتے ہم۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی بہت سے ایسے تھے جو عرب نہیں تھے، جو دوسری زبانوں کے جاننے والے تھے، عربی جاننا جن کے لیے سخت ہوتا تھا۔ ہم اور آپ تو اردو زبان آپ سن رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اردو میں پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اردو زبان ہے، تو اردو زبان والوں کے لیے عربی زبان آسانی سے سیکھنے کو مل جاتا ہے، آسانی سمجھ لیتا ہے۔ لیکن وہ انسان جن کی زبان اردو نہیں ہے، مثال کے طور پر ہمارے ملک میں بولے جانے والی زبان تیلگو ہے، کنڑ ہے، ملیالم ہے، یہ ساری زبانیں جو بولی جاتی ہیں، طرح طرح کی، مراٹھی ہے، گجراتی ہے، ان زبانوں کے بولنے والوں کی زبان ٹوٹی نہیں ہوتی عربی الفاظ کے لیے۔ تو اب اردو بولنے والے، انگریزی بولنے والے، ہندی بولنے والے، دنیا بھر کی زبانیں بولنے والے، کوئی بھی زبان بولنے والا جو بھی عربی زبان نہیں ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اگر ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ قرآن ہم کیسے پڑھیں، ہم تو صحیح تجوید نہیں پڑھ پا سکتے، ہم تو صحیح تلفظ اس کا ادا نہیں کر سکتے، تو ہم کیسے قرآن پڑھیں؟ بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو غلط نہ پڑھیں، لہذا بند کر کے رکھ دیتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نے ہمیں سہارا دیا ایسے لوگوں کے لیے، ہم جیسے عجم لوگوں کے لیے جو عرب نہیں ہے، ان کے لیے نبی کریم سرکار رسالت مآب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل العجمی، وہ رجل، وہ انسان جو عجمی ہے، جو عرب نہیں ہے، من امتی، لیکن نبی کی امت کا ہے، امت نبی کا ہے، امت نبوی کا ہے، لیکن عجمی ہے، وہ عرب نہیں ہے، وہ ہم جیسے ملک میں رہنے والا، ہندوستان میں رہنے والا ہے۔
تو اب جب یہاں پر کوئی ہے تو کیا ہوتا ہے لَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِعَجَمِيِّهِ، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اپنی عجمی زبان میں پڑھتا ہے، اپنے لہجے میں پڑھتا ہے، وہ عربی کا لہجہ نہیں بنا پاتا۔ وہ سیکھنا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ انسان سیکھنا چھوڑ دے قرآن کو، سہل انگاری نہ کرے کہ نہیں اب ہمیں قرآن سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو جس لہجے میں پڑھیں گے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، نہیں، قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں، قرآن کو عربی لہجے میں پڑھنا سیکھیں، لیکن کبھی یہ ذہن میں خیال نہ ہے کہ مجھے عربی پہ پڑھنا نہیں آتا، صحیح پڑھنا نہیں آتا تو کیا کریں۔ نبی فرما رہے ہیں کہ جب عجمی غیر عرب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس قرآن کو پڑھتا جاتا ہے، خدا اپنی زبان میں پڑھتا جاتا ہے، فَتَرْفَعُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ عَرَبِيَّةٍ، ملائکہ اس کے قرآن کے پڑھنے کو، اس عجمی قرآن کو پڑھنے کو بلند کر کے لے جاتے ہیں اور عربی میں بلند کر کے لے جاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ قرآن کی یہ تلاوت کرنے والے کا لہجہ انداز بالکل صحیح عربی کے ساتھ پہنچتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اب ایسا نہ ہو کہ اب اگر ہمیں تجوید نہیں آتی تو ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، ہمیں عربی لہجہ نہیں آتا تو ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں۔ نہیں، ہم حروف الف با کو، جو الف با تا سا عربی کے الفاظ ہیں، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اسی لہجے میں، اسی انداز میں، جیسے بھی ہو سکتا ہے تلاوت کریں، یہ نہ سوچیں ہم۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صحیح پڑھنے کی کوشش ہی نہ کریں، ہم صحیح پڑھنا سیکھیں ہی نہیں، قرآن جو سکھایا جا رہا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو دور کر لے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں، ہم قرآن پڑھنے پہ ہم پیسے خرچ کریں، دولت خرچ کریں، ہم اپنی ساری کمائی اگر قرآن پڑھنے پہ لگا دیں، کم ہے، اس لیے کہ قرآن ہمیں غنی و مستغنی بناتا ہے۔ ہم اپنی دولت کو خرچ کر دیں قرآن پڑھنے پہ تو کم ہے، ساری کمائی اپنی خرچ کر دے، ساری دولت خرچ کر دے تو یہ کم ہے۔ اپنے خود قرآن کو سیکھیں، قرآن کو، یقیناً خداوند عالم نے قرآن مجید کے پڑھنے میں اتنا ثواب رکھا ہے، لہذا اگر کوئی انسان نے کوتاہی نہیں کیا ہے، سیکھنے میں کوئی کمی نہیں رکھی اور پھر اس کے باوجود بھی وہ نہیں، مجھے معلوم ہے ہم جس مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں وہاں اس میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی بڑھاپے میں، یعنی اچھی خاصی عمر ہو گئی، 3 سال 4 سال سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، اب اس سال تو توفیق نہیں ہے کہ ان کے سامنے بیٹھے ہیں وہ قرآن پڑھیں تو سکھائیں، لیکن ہر سال ہم دیکھتے تھے، بیٹھتے تھے لوگوں کے درمیان اور قرآن مجید پڑھتے تھے، وہ سیکھتے تھے۔ جو میرے سامنے انہوں نے الف بے سے شروع کیا ہے قرآن، ابھی باقاعدہ طور پر وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو انسان یہ نہ سوچیں کہ میں 70 سال کا ہو گیا، میں 60 سال کا ہو گیا، میری عمر گزر گئی، اب نہیں پڑھ سکتا، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، نہیں، خود سیکھیں۔ اگر آپ کے بچے کو مکتب بھیج کے آپ نے قرآن پڑھنا سکھا دیا اور بہترین طریقے سے قرآن پڑھ رہا ہے تو اس سے کہیں کہ بیٹا تم نے سیکھ لیا، اب مجھے سکھا دو، بہت سی باتیں ہم نے تمہیں سکھایا، اب تم قرآن پڑھنا ہمیں سکھا دو۔ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یقین جانیے اپنے درجات کو آپ بلند کر لے جائیں گے۔ ہر انسان قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھے، لیکن ان سب کے باوجود اگر انسان نے کوشش کیا اور پھر بھی وہ عربی لہجے میں قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہے تو اس سے نا امید نہ ہو، بلکہ نبی کریم یہ فرما رہے ہیں کہ تم عجمیت کے ساتھ غیر عربی زبان میں تم قرآن پڑھ رہے ہو، فرشتے اس کو بلند کر رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، عربی زبان میں خدا کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، نامہ اعمال میں بالکل صحیح عربی لہجے میں پہنچ رہا ہے۔ لہذا ہمیں قرآن پڑھنے پہ اس طریقے سے قرآن مجید کے لے اٹھانے والے، قرآن مجید کے جو حامل ہیں، جو قرآن مجید کے جو، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے سب سے باشرف اور با فضیلت افراد وہ ہیں جو قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، جو قرآن مجید کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جو قرآن مجید سے جڑے ہوئے ہیں، جو اصحاب اللیل ہیں، جو راتوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، میری امت کے سب سے شریف ترین افراد وہ ہیں کہ جو قرآن کو اٹھاتے ہیں، حملۃ القرآن، جو قرآن کے حامل ہیں، یعنی جو قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کی عبادت کرتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، قرآن کو لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں کہ جو میری امت کے باشرف اصلات ہیں۔ افضل اور شرفیت یہ کہاں سے مل رہی ہے؟ پیسے کی بل پر انسان کو فضیلت و شرف نہیں ملتی، دولت و سرمایہ خرچ کرنے کی بنیاد پر انسان کو شرف و فضیلت نہیں ملتا۔ شرف و فضیلت کس بنیاد پر انسان کو مل رہا ہے؟ قرآن کی بنیاد پر مل رہا ہے۔ قرآن مجید انسان کے ذمے ہے،
قرآن مجید نے قرآن مجید انسان کو باشرف بنا رہا ہے۔ اصحاب اللیل، نماز شب کی پابندی کرنے والے جو راتوں میں شب زندہ داری کرتے ہیں، ایک ہی گھنٹہ پہلے صحیح اٹھ جاتے ہیں۔ آج کل تو ماہ رمضان مبارک میں آپ سحر کے لیے اٹھتے ہیں، اس سے پہلے اٹھ کے نماز شب کو انجام دے لیجیے۔ بہت با فضیلت نماز ہے۔ دنیا چاہیے نماز شب پڑھو، آخرت چاہیے نماز شب پڑھو، دونوں چاہیے نماز شب پڑھو۔ ہر چیز یہ بزرگ علماء نے کہا ہے، روایتوں میں ہے۔ ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نماز جعفر طیار کو نماز شب میں پڑھا کرتے تھے۔ نماز جعفر طیار پڑھتے تھے، باقی 2 رکعت 4 رکعت اور نماز پڑھتے تھے، اپنی 11 رکعت نماز کو مکمل کرتے تھے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام، ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بزرگ منزلوں پر پہنچنے والے نہیں، عام لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نماز شب کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ شمالی پوری پڑھ لے جاتے ہیں۔ مفاتی ہاتھ میں ہے اور لیے ہوئے، چھوٹی سی مفاتی ہاتھ میں لیے ہوئے، جس طریقے سے بھی آج کل تو موبائل آ گیا، موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے پوری دعائے ابو حمزہ شمالی نماز شب کے قنوت میں پڑھ جاتے ہیں۔ طوبی لہم وحسن مآب، کیا بہترین نماز ہے ان کے لیے۔ لہذا انسان کو باشرف بننے کا شوق ہے اگر، تو باشرف ایسے بنو کہ جو تمہیں شرف سے کبھی نیچے نہ لے آنے پائے۔ باشرف بننے کا شوق ہے تو پوری امت محمدی کے سب سے باشرف انسان بن جاؤ۔ قرآن یاد کرو، قرآن حفظ کرو، قرآن پڑھو، پڑھاؤ، پھیلاؤ، اور نماز شب پڑھو۔ یہ 2 چیز ایسی ہے کہ جس پہ نبی وعدہ کر رہے ہیں کہ میری امت کے سب سے باشرف افراد وہ ہیں کہ جو قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کو اٹھاتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اور نماز شب اصحاب اللیل ہیں۔ لہذا خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا تیری کتاب زندگی کی کتاب ہے، ہمیں اپنی زندگی میں قرآن سے جڑے رکھنے اور قرآن سے جڑے رہنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پروردگار تجھ سے عاجزانہ دعا ہے، زمانے کے امام اہل بیت اطہار کا تجھے واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس برکت مہینے میں ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے اعمال کو زمانے کے امام کے راضی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جن لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے، جو کسی بھی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، جو کورونا کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، خدایا ان سب کو شفائے عاجل عطا فرما۔ خدایا منجی عالم بشریت جن کے ذریعے سے اس تمام عالم بشریت کو تو نجات عطا فرمائے گا، خدایا ان کے صدقے میں، ان کے وجود کی برکت سے اس عالم بشریت سے اس منحوس وائرس کورونا کا خاتمہ فرما۔ خدایا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرما، ان کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔